سفید موتی اور یاقوت سے بنی تختی جس کی لکھائی اور قلم نور ہے، لوح محفوظ کہاں رکھی ہے جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہیں۔ لوح محفوظ پر کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور کیا اس لوح کے اندر لکھی گئی تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے؟ لوح محفوظ ایسی کتاب یا تختی ہے جس میں اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی سبھی چھپی اور ظاہری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان اور جانور کی تقدیریں بھی، کہ وہ کب پیدا ہوگا، کیسے زندگی گزارے گا، اسے کتنا رزق ملے گا، اس کی زندگی میں کون کون سے حادثات ہوں گے اور اس کی موت کب اور کیسے ہوگی، وہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا۔ مختصر یہ کہ کائنات کی ہر چھوٹے بڑے راز اس تختی میں تحریر ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں بھی لوح محفوظ سے نقل کی گئی ہیں۔ اسی بنا پر قرآن پاک میں لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ دراصل جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، عرش و کرسی پر، قیامت کے ہونے پر اور لوح محفوظ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ دراصل لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں اور محفوظ کے معنی جس چیز کی حفاظت کی جائے، یعنی یہ ایک محفوظ تختی ہے کیونکہ یہ شیاطین کی پہنچ سے باہر ہے اور ہر طرح کی کمی بیشی سے پاک ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی شروعات سے لے کر آخر تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ میں تمام تر معاملات، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ لکھ دیا۔ لہٰذا آج تک بھی جو کچھ اس کائنات میں ہوا یا جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے، وہ تمام کی تمام باتیں اس میں لکھی ہیں۔ حضرت ابن عبادت لوح محفوظ کی بناوٹ اور اشکال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت سے زیادہ ہے، اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے اور موٹائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور لکھائی بھی نور ہے۔ لوح محفوظ کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البروج میں فرماتا ہے، بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے جو تختی یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جس کی حفاظت کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کے اوپر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدے کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کو سچا جانے گا تو اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آخر میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں لوح محفوظ کے بارے میں بتایا ہے، یہ سب خود میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بتایا ہے۔ لوح محفوظ کہاں اور کس جگہ موجود ہے، اس کے متعلق حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے سامنے ہے۔ اسرافیل وہی فرشتے ہیں جو قیامت قائم ہونے پر سور پھونکیں گے۔ روایت ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔
حضرت اسرافیل زمین پر نظریں جھکائے کھڑے ہیں۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو آ لگتی ہے تو حضرت اسرافیل اس پر نظر مارتے ہیں۔ گویا یہ لوح محفوظ ہر انسان، جن اور شیاطین کی پہنچ سے اتنی دور ہے کہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ لوح محفوظ کا حواس خمسہ کے ذریعے بھی ادراک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لوح محفوظ کے ورق، لکھائی، الفاظ اور قلم کیسے یہ انسانی عقل سے اوپر کی باتیں ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوح محفوظ میں موجود تقدیریں اور امور کائنات میں کس طرح نزول ہوتا ہے۔ دراصل لوح محفوظ سے پورا پروگرام لوح دوئم پر آتا ہے، جو لوح محفوظ جیسی ایک اور تختی ہے۔ لوح دوئم سے یہ پروگرام الگ الگ انفرادی طور پر تمام جانداروں تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اب اس پروگرام میں انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر لوح محفوظ میں یہ پروگرام نشر ہوا ہے کہ کسی آدمی کو ایک کام کرنا ہے، لہٰذا یہ کام انسانی ذہن پر بالکل اسی طرح وارد ہوتا ہے۔ اب انسان اس میں اپنا ذاتی ارادہ شامل کرتا ہے اور وہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے، یعنی ہر امور اور کام میں انسان کو نیت اور ارادے کو کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم جو گناہ اور برے اعمال کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ وہ لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کے برعکس نیکی اور برائی کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالی ہمیں جزا یا سزا دیں گے۔ مختصراً یہ کہ ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا، بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ یا بندی نیکی یا گناہ کرے گا، اس لیے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ اگر لوح محفوظ کو سائنس کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو لوح محفوظ ایک 2 ڈائمینشنل شیٹ جیسی ہوگی، جو ہماری پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، جو کسی ہولوگرام یونیورس جیسا لگتا ہے۔ جب ہم کوانٹم میکانزم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں ایک کوانٹم انفارمیشن سے جڑی ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک سیب کے اندر مالیکیول آئٹم اس کا باریک ترین ذرہ ہوتا ہے، اور اسے توڑنے پر الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون جو ایسٹنگ سے بنی ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ ان ایسٹنگ میں موجود ڈیٹا کو، جنہیں کیوبٹ کہتے ہیں، کائنات ہر ذرے اور شے میں موجود ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، نہ ہی انہیں ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نئے ڈیٹا کو بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا لوح محفوظ کی انفارمیشن اور ڈیٹا ان تمام کیوبٹ کا بلو پرنٹ ہے۔ آسان الفاظ میں ہماری یہ کائنات ایک ہولوگرام ہے، جس میں ایک ڈیٹا کا سمندر باہر سے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ ساری کی ساری کوانٹم میگن انفارمیشن ہماری اس کائنات میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس ڈیٹا کے ذریعے ہماری اس کائنات کی تخلیق ہوئی اور تمام نظام چلتا ہے۔ دراصل لوح محفوظ جیسی غیب کی چیزوں کو سائنس اور فزکس کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ غیب کی چیزوں کا تعلق صرف ایمان سے ہوتا ہے، جسے اللہ اور رسول نے کہا ہم نے یقین کر لیا۔ بے شک اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔